وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم مفعول اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، جب بھی مفعول کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے عربی کے لحاظ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم مفعول کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ جملہ فعلیہ کی بات ہو رہی ہے۔ جملہ اسمیہ میں مفعول نہیں ہوتا۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ ہمیں مفعول اور اسم المفعول کا فرق سمجھ میں آنا چاہیے۔ مفعول جملہ فعلیہ میں ایک خاص سٹیٹس ہے۔ مفعول جملہ فعلیہ میں منصوب اسم کا نام ہے۔ مفعول جملہ فعلیہ میں وہ منصوب اسم ہوتا ہے جس پر عموماً کوئی کام ہوا ہو۔ ابھی تک ہم یہی پڑھتے آئے ہیں۔ جبکہ اسم المفعول ہر وہ اسم ہے جو ایک خاص وزن پر آیا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بھی اسم مفعول کے وزن پر آئے گا، مجبور، مسرور، مشکور، محمود، مفعول کے وزن پہ ہیں تو یہ اسم المفعول ہے۔ اسی طرح ابواب ثلاثی مزید فی میں مفعل، مفعل، مفاعل، متفعل، متفاعل، مفتعل اور مستفعل، یہ وزن ہم نے پڑھے ہیں کہ اس پر کوئی اسم آئے گا تو وہ اسم المفعول بن جائے گا۔ اسم المفعول کی تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں، رفع، نصب اور جر۔ جبکہ مفعول صرف اور صرف جملہ فعلیہ میں آتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اسم المفعول کا وزن ہوتا ہے جبکہ مفعول کا وزن نہیں ہوتا۔ ضربت حامدا، اب یہاں جو مفعول ہے وہ فی نفسہ ہی کیا ہے؟ اسم الفاعل۔ تو ہمارے ذہن میں پہلی بات یہ ہے کہ مفعول کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مفعول سے کیا مراد ہے۔ ابھی ہم اسم المفعول کی بات نہیں کریں گے۔ آج ہم مفعول کی اقسام کی بات کریں گے۔ گویا کسی جملہ فعلیہ کے اندر وہ اسم، ایک اسم جو حالت نصب میں آتا ہے، جس پر کوئی کام ہو یا اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ آج ہم پڑھیں گے مفعول اور اس کی اقسام میں۔ پہلی قسم جو ہے وہ مفعول بہ کہلاتی ہے، جس کو ابھی تک ہم سمپل مفعول سمجھتے آ رہے ہیں، جس پر کام ہو۔ جملہ فعلیہ میں وہ منصوب اسم جس پر کوئی کام ہوا ہو، جس پر ڈائریکٹلی کوئی کام ہوا ہو، مفعول بہ کہلاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ نمایاں مفعول ہے جس پر وہ فعل واقع ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ
ابھی تک ہم اس کو خالی مفعول کہتے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فی الحقیقت اصل میں مفعول یہی ہے۔ باقی جو ہم اقسام پڑھیں گے ان کے ساتھ ٹائٹل تو مفعول کا لگا ہوا ہے، لیکن وہ سچی اور پکی مفعول نہیں، وہ منصوب اسم جس پر کام ہوا ہو۔ منصوب سے کیا مراد ہے؟ جو حالت نصب میں ہو۔ یہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے عربی پڑھی ہے اس میں مفعول یہ ہمارے پاس یہی والے آتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کیا اللہ نے مثال۔ خلق اللہ الانسان، الانسان اس مفعول سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، اسے کہتے ہیں مفعول بہ۔ اور ابھی تک جتنے ہم مفعول جہاں بھی ترکیب میں، ٹرانسلیشن میں کہیں پہ بھی ہم مفعول لکھتے آئے ہیں تو وہاں مراد ہماری مفعول بہ ہی تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مفعول تھا مثلا تو ہم نے اس کے آگے اس کا نام لکھ دیا مفعول مطلق وغیرہ وغیرہ، ورنہ سمپل مفعول کے تحت ہم مفعول بہ ہی کو لاتے رہے۔ مفعول مطلق وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید، شدت، نوعیت، کیفیت یا تعداد بتائے۔ فعل کی تاکید، شدت، نوعیت، کیفیت یا تعداد بتائے۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ مفعول مطلق جو ہے وہ مصدر آتا ہے۔ مفعول مطلق کی جگہ پر مفعول مطلق کے لیے مصدر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس کا ترجمہ ہم لفظی کر ہی نہیں سکتے۔ مفعول مطلق تو ہم نے آپ کو بتایا اس میں استعمال ہوتا ہے مصدر، اور عموماً اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے جو فعل اس جملے میں استعمال ہوا ہے، اسی فعل کا مصدر لایا جاتا ہے جو فعل اس جملے میں استعمال ہوا ہو، اور اس کا ترجمہ ہم لفظی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں ضربن، ضربہ کا مصدر ہے ضربن، اب کہنا مقصود ہے کہ اس کی پٹائی کا حق ادا کیا، مقصود یہ ہے۔ یہ جو ہے نا ضربن، اس نے بتا دیا کہ ٹھیک ٹھاک مارا اس، یعنی کہ اس کو مارنے کا حق ادا کیا ہے۔ اب آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ حامد نے محمود کو مار ماری سمجھ لیں۔ اب یہ سب تفسیری معنی، اب قرآن مجید میں آتا ہے، میں آپ کو دکھاؤں، دیکھ قرآن مجید میں ہے، ہاں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، یہ کمال حضرت موسیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے کہ میں نے اس سے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں؟ شدت کہیں، کیفیت کہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نوعیت کہیں، ہاں۔ اب میں نے کہا یہ پورا ایک کیا کہتے ہیں قوس قزح ہے، اس میں جہاں چاہیں اس کو لے آئیں۔ کلم یکلم تکلیمن، فعل وہی استعمال ہوا اور اسی کا مصدر لے کے آئے، ضربا ضربن، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔
ایک اور جگہ آیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایسے جملوں میں مفعول بہی بھی ضرور ہوتا ہے. موصوف صفت ہو کے مفعول مطلق، فتحا موصوف، مبینا صفت مفعول مطلق. فتح یفتح فتحا فلینظر الانسان الی طعامہ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف. انا صببنا الماء صبا، کہ بے شک ہم نے برسایا آسمان سے پانی جیسا برسایا جاتا ہے. انا صببنا الماء صبا مفعول مطلق. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے پھاڑا جاتا ہے. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مفعول مطلق. دیکھیے اس کی ایک ہنٹ میں نے آپ کو دے دی کہ اسی مصدر کا فعل استعمال ہوا ہوگا. یہ بہت بڑی نشانی ہے. بعض اوقات وہ نہیں بھی ہوتا. مثال کے طور پہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی حق تقاتہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق ہے، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تھوڑا ڈیفرنٹ بھی آتا ہے لیکن عموماً کیا ہے؟ اسی باب کا مصدر. اب دیکھیے یہاں پر اس پر کوئی کام نہیں ہوا. اگر ہم مفعول کی بات کریں، مفعول بھی ہے، کام اسی پہ ہوا. اب یہ باقی چیزیں جو ہے نا، یہ ٹاپنگز ہیں، ان کو آپ مفعول کا نام دے رہے ہیں، ان پر کوئی کام نہیں ہوا. تیسرا ہے مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں کسی فعل کی وجہ یا سبب بیان کرے. ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کی وجہ یا سبب کو بیان کرے. فعل کی وجہ یا سبب، لیکن منصوب اسم، یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ منصوب اسم نمبر 1، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 سبب یا وجہ. تو سب میں کامن کیا چیز آ رہی ہے؟ منصوب اسم اور جملہ فعلیہ، منصوب اسم جملہ فعلیہ، منصوب اسم جملہ فعلیہ. مثال کے طور پہ عموماً یہ پڑھایا جاتا ہے اچھا جی دیکھیے، تادیباً کا مطلب ہے ادب سکھانا. کس لیے مارا؟ ادب سکھانے کے لیے. کس وجہ سے نہ کرو؟ اس سبب سے مت قتل کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے. اب اس کی نسب ہے، یہ منصوب اسم ہے، جملہ فعلیہ میں آیا ہے، سبب بیان کرنا. پھر آیا ہے
فقطعوا اس کے بعد آیا ہے جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. والسارق والسارقۃ اور چور اور چورنی فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹو بسبب بدلے کے اور بسبب سزا کے. نکالا من اللہ جزاء بما کسبا بسبب اس جزا کے جو ان دونوں نے کمایا. نکالا من اللہ عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے. اسی طرح ایک اور جگہ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ اس کو ملائیں گے ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ابتغاء نصب. اور جو یہ کرے کس سبب سے؟ اللہ کی رضا کی سبب سے. ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ کرے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو اس کو ہم بہت عظیم اجر دیں گے. ابتغاء مرضات اللہ ابتغاء کی نصب جو ہے یہ مفعول لاجلہ ہے مفعول لہ. نمبر 4 مفعول فیہ جس کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں. وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کے واقع ہونے کی وقت یا جگہ کو بتائے. وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو بتائے مفعول فیہ کہلاتا ہے. یہاں بھی کیا بات ہوئی؟ منصوب اسم جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ میں وقت آ سکتا ہے, جملہ اسمیہ میں جگہ بھی آ سکتی ہے, لیکن وہ جو آئے گا وہ مفعول فیہ نہیں کہلائے گا, وہ ظرف کہلائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح شام. ظرف زمان مفعول فیہ لیکن زمان کے لحاظ سے, اور تم تسبیح کرو اس کی صبح اور شام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کس وقت؟ ٹھیک ہے. اسرا اسرا یہ فعل ہے. بڑی بابرکت ہے وہ لات جو لے گئی اپنے بندے کو کس وقت؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو لیلن کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول فیہ ہے. تو جناب یہ ہے مفعول
فیہ۔ آخری قسم جو ہے مفعول معہ، مفعول معہ اس کے ساتھ، معہ اس کے ساتھ۔ مفعول معہ کے لیے ایک حرف کا ہونا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں واو معیت۔ ایسا واو جو مع کے معنی دے، جو مع کے معنی دے پلس وہ اس کے بعد والا اسم حالت نصب میں ہو، یعنی کہ ساتھ ہونے کے معنی دے۔ یہ بہت کم استعمال ہے، اس کا بہت کم استعمال ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں میں رستے کے ساتھ ساتھ گیا، رستے کے ساتھ ساتھ گیا، تو میں کہوں گا ذہبت میں گیا، والطریقہ یہ واو معیت ہے اور یہ مفعول معہ ہے۔ ذہبت والطریقہ میں رستے کے ساتھ ساتھ گیا۔ قرآن مجید میں اس کی مثال بہت کم ہے، بہت شاذ ہے، اس کا استعمال کم ہے، اس لحاظ سے پریشان نہ ہو۔ واو معیت، ایک میرے سامنے ایک کی مثال ابھی آئی تھی، وہ لکھی ہوئی تھی فعلی اللہ توکلت، پس میں نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، فاجمعوا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 71 ہے۔ پس تم اکٹھا کر لو اپنے معاملوں کو شرکا ساتھیوں کے ساتھ۔ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، پس میں نے تو اللہ پہ توکل کر لیا، اور تم جمع کر لو اپنے معاملات کو ساتھیوں کے ساتھ۔ پہلی جو 4 ہم نے پڑھی ہے نا مفعول، اس کا استعمال زیادہ ہے، اس سے ہمیں سابقہ پڑھ سکتا ہے، پڑھے گا، اس سے ذرا سابقہ کم پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ سمجھیں تو ایک واو کا اور اضافہ ہو گیا ہماری وکیبلری میں، واو عطف تھی، واو استئناف تھی، واو قسم تھی، اور واو معیت۔ یہ واو معیت جو ہے اس کے بعد اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور اسے مفعول معہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ یہ ہیں جناب مفعول کی اقسام، جو ترکیب قرآن کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اس کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔